ام الفتن کے ساتھ ایک اور بڑا فتنہ حیا سوزی کا رہا۔ جب بچے اپنے والدین کے ساتھ مل کر سکرین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں اور مرد آزادانہ طور پہ آپس میں مل جل رہے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے یہ نتائج تو دیکھنے پڑیں گے نا۔ ایسے عشق اور محبت پر مبنی ڈرامے اور فلمیں جب مل کر دیکھیں گے، شہوانی جذبات کو بھڑکانے والے گانے سنے جا رہے ہیں، عورتیں اور مرد جو ہیں وہ ہاف لباس میں، شارٹس لباس میں اور اخلاق باختہ مناظر جب مل کر دیکھیں گے، تو یقیناً پھر بچوں میں بھی موجود جو طبی شرم و حیا ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی۔ جو نیچرلی ان کے اندر حیا ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ ٹی وی دیکھنے سے پہلے لڑکیاں کیا، لڑکوں کو بھی جب کوئی رشتے یوں آتے تھے تو خود بات کرنے کی لڑکوں میں ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن ٹی وی کے بعد لڑکے کیا، اب لڑکیاں بھی کھلے الفاظ میں والدین کے سامنے بے تکلف اظہار کرتی ہیں کہ میں فلاں سے نہیں فلاں سے کروں گی شادی۔ اگر والدین کبھی ان کی نافرمانی کرتے ہیں، چلو جی وہ نہیں مانے بیٹی کی بات، وہ غلطی کر بیٹھے، تو پھر کیا ہوتا ہے، بیٹیاں جو ہیں وہ فرار ہو جاتی ہیں، عدالتوں سے نکاح کر کے ڈگری وہ حاصل کرنے میں کوئی قباحت ہی نہیں ان کو ہوتی۔ ظاہر ہے نا، جب بالغ بیٹیاں اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر یہ تعلیم حاصل کریں گی کہ تکلف برطرف، ہم تو سرے بازار ناچیں گے، تو پھر انہیں اس رشتے میں اپنی مرضی پوری کرنے سے روکنے کی جرات اب کون کرے۔ یہ جو ٹی وی کی اولاد ہے، یہ ڈش، یہ ویڈیو، یہ انٹرنیٹ، یہ سارے جو ذرائع ہیں، اس نے ہمارے معاشرے کو یعنی جس بے حیائی اور فحاشی کے اندھے کنویں میں پھینک دیا نا، اس کا اندازہ یعنی بالکل نہیں ہوتا انسان کو، کہ انسان بعد میں جو ہے وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے کہاں تک ہمیں لے پہنچتا ہے۔ اور جب سے موبائل آیا، اس فتنے نے تو رہی سے ہی کسر بھی پوری کر دی۔ موبائل سے پہلے گھروں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں جو ناجائز تعلقات قائم کرتے تھے نا، اس میں بڑی دشواریاں محسوس کرتے تھے، وہ نہیں کر پاتے تھے موبائل سے پہلے۔ تمام تر احتیاط کے باوجود جب ٹیلی فون پر گھر کال آتی اور کسی گھر کے فرد کو پتہ چل جاتا ہے نا، تو اس سے راز فاش ہو جانے کا جو خطرہ تھا نا، وہ ہر وقت امڑتا تھا لڑکوں اور لڑکیوں کے دماغوں پہ۔ اولاد کو والدین کی جو روک ٹوک ہوتی تھی، جو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی، اس کا ہر وقت خوف رہتا تھا کہ ایسا ہوگا، کوئی بڑا نہ سن لے، کوئی باپ نہ سن لے، یہ بات لیک نہ ہو جائے، یعنی اتنا ہر وقت ڈر رہتا تھا۔ لیکن جب سے موبائل آیا نا، یہ تو ساری اس قسم کی ساری رکاوٹیں ختم ہو گئیں۔ اب تو بلا جھجک اب ڈائریکٹ اپنے موبائل سے کسی کا کونے میں جا کے تو ساری رات بھی بات کر لیں تو کسی دوسرے کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ گھروں کے اندر ایسے ایسے المناک واقعات جنم لے رہے ہیں کہ والدین سر پیٹتے رہ جاتے ہیں۔ اور یہ حیا سوز کلچر کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یہ ام الفتن ہی تو کر رہا ہے۔ یہ ٹی وی، یہ میڈیا، یہ ڈش، یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل، یہی تو ریزن ہے۔ آج اگر اپنے جوان بچوں کو موبائل دینا نا، یا کم سے کم بہت زیادہ عمر میں نہ سے ہی سٹارٹ کی عمر میں بچوں کو دے دیا جاتا ہے، تو چلیں سٹارٹ میں بھی اگر دینا ہے تو اس کے لیے کم از کم حیا کی تعلیم دینا پہلے بہت ضروری ہے۔ خدا را موبائل دینے سے پہلے حیا کی تعلیم دیں بچوں کو۔ موبائل دینے سے پہلے ان کو یہ کچھ چیزیں مینشن کر دیں، کلیئر کر دیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی ڈیمانڈز کیا ہیں۔ بچوں کو موبائل دینے سے پہلے ان کی تربیت دیں، ان کو تربیت دیں۔ بچوں کو موبائل دینے سے پہلے ان کے اندر جو حیا کا کلچر ہے وہ پہلے ڈالیں، اس کے بعد موبائل ان کو دیں۔ نوجوان نسل آج موبائل ہاتھوں میں لیے گھوم پھر رہی ہے نا، کم از کم وہ ساتھ حیا کو بھی لے کے گھومے پھرے تو کوئی ڈوٹ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ جہاں ان کو موبائل دیتے وقت موبائل کے تقاضے سامنے رکھتے ہیں نا، وہاں ان کے حیا کے تقاضے بھی سامنے رکھیں۔ دیندار گھرانہ اپنے بچوں کو موبائل دیتے وقت جہاں یہ بتاتا ہے نا کہ یہ موبائل لو، اس کے ذریعے آپ جنت میں جانے والے کام آسان ہوں گے اور وہ کما سکتے ہو، جنت کما سکتے ہو، وہاں ان کو یہ بھی بتاؤ کہ اگر آپ اس سے جنت کما سکتے ہو تو خدا نہ خواستہ اس سے جہنم بھی کما سکتے ہو۔ تم الرٹ رہنا، ان کو یہ تعلیم دو پراپر کہ اگر آپ اس سے اسلام کی تعلیم لے رہے ہو تو یقیناً کہیں فحش کی تعلیم نہ لے لینا۔ یہ جو دور جا رہا ہے اس پہ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بچوں سے موبائل ہی لے لیں، کیونکہ موبائل ایک ضرورت بن چکی ہے، لیکن کم از کم بچوں کو استعمال سکھا دیں۔ بچوں کو موبائل دینے سے پہلے اس کا استعمال سکھا دیں۔ کم از کم استعمال کے اندر حیا کا پہلو کو غالب رکھیں، حیا نہ جائے۔ حیا جاتی رہے گی تو ایمان جاتا رہے گا۔